اس سے پہلے یہودیوں نے پوری انسانی تاریخ میں کتنی مار ہے جو کہ کھائی ہے. وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر مار کھاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر مار کھاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ بہتر کھڑے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آئیڈیاز کچھ اس طرح کے ہوں کہ جو پریکٹیکل ہی نہ ہو, جس پہ عمل نہ ہو سکتا ہو, اور اس وجہ سے وہ مطلب لوگوں کی مذاق کا بھی نشانہ بن رہا ہو. میں اور آپ آج کل اس خوبصورت اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, تو کیا آج سے 50 سال پہلے آپ محض کسی آلے کے سامنے بولیں گے اور وہ اتنے لوگوں تک پہنچ جائے گا؟ کیا یہ ریالٹی تھا؟ نہیں, اس کو ریالٹی بنایا گیا. مفتی صاحب بیٹھے, محنت کی, ڈیولپ کیا, حلال سرٹیفکیشن پاکستان میں لانچ ہوگی. اب حلال سرٹیفکیشن پاکستان سے لے سکتے ہیں بالکل. ہم شریعہ سرٹیفکیشن کیوں نہیں لے سکتے؟ یعنی کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ جو مسلمان ہے وہ یہاں پہ آیا ہے دنیا میں ایک مسافر کی طرح, اس نے کچھ دیر سائے میں آرام کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے اگلے سفر پہ روانہ ہو جانا ہے. تو اس لیے کوئی لمبی چوڑی اسٹریٹجی اور لمبے چوڑے پلانز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, تو وہ امت کا بچہ جو وہاں پہ بلک رہا ہے اور سسک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے, اور ہمارے پاس ویڈیوز اور تصویریں, شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں, ان بیچاروں کو قصور بھی نہیں ہے جو اس جنگ میں دھکیل دیے گئے ہیں. جتنا وقت, جتنی انرجی اور جتنا فوکس ان کا چندہ مانگنے پر اور وہ ریسورسز جنریٹ کرنے پر خرچ ہوتا ہے, اگر آپ ان سے اگلے 10 سال کی محنت کر کے فری کر دیں تو وہی ٹائم, وہی انرجی, وہی فوکس, وہی انوویشن, وہی اخلاص جب بقا سے نکل کے ارتقاء میں جائے گا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ اس کا جو ایکسپوننشل افیکٹ ہے اس کو شاید آپ کسی بھی طرح سے میجر کر سکتے ہی نہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, اس وقت غزہ میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہر ایک فرد, ہر مسلمان وہ جو ہے اس کی آنکھیں اشک بار ہیں, اور جو ہے جو پریشانی ہے, غم ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس تاریکی میں روشنی کی کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے میں ایک روشنی کی شمع جلانے کے لیے اور ہمیں ایک روشنی کی کرن دکھانے کے لیے ہم نے ایک صاحب کو اپنے ہاں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران زاہد صاحب, جو کہ اسٹریٹجی اور گروتھ ان کے ایریاز ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کنسلٹنگ کرتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں, اور جو ہے ایک کامیاب ٹرینر ہے ماشاءاللہ. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ آج اسرائیل جہاں پہ کھڑا ہے وہ آج یا کل کی بات نہیں ہے, ایک لمبا سفر ہے, دہائیوں کا, صدیوں کا سفر ہے جو انہوں نے طے کر کے آج یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور مسلمانوں کی آرگنائزیشن وہ کیا کام کریں کہ وہ ایک تناور درخت بن کے دوسروں کو اور خود کو فائدہ پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. تو کامران صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب, پریشانی ہے اور جو صورتحال ہے غزہ میں اس کے حوالے سے سبھی لوگ پریشان ہیں, تو ایسے میں امید کی کرن کیا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, اور سلوشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. کہ سب لوگوں کا ہی دل گرفتہ ہیں, پریشان ہیں, راتوں کی نیند لوگوں کی ڈسٹرب ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم کیا شمع جلا سکتے ہیں, ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے. میرا جو ایریا ہے دیٹ اسٹریٹجی اینڈ گروتھ, جو آپ نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا, تو اسی حوالے سے ٹریننگز, کوچنگ, کنسلٹنگ چلتی رہتی ہے, اور میں اسی پرسپیکٹو سے چاہوں گا کہ ایک سلوشن آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. سب سے پہلی بات, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا دکھ یا بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا بڑی سے بڑی خوشی ہو, اس کو ایکسکیوز بنایا جا سکتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا, اور اس کو ریزن بنایا جا سکتا ہے کسی کام کے کرنے کا. اوکے, ایگزیکٹلی وہی ایک سچویشن. صحیح ہے. تو ہم اس پوری حالات و واقعات چل رہے ہیں, اور جتنی زیادہ خاموشی امت مسلمہ کے لینڈسکیپ پہ, خصوصاً اگر ہم حکمرانوں کے لیول پہ ہم بات کریں, تو وہ سناٹا اور وہ خاموشی جو چھائی ہوئی ہے, وہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے ہمارے نان ایکشن کا, بلکہ وہ ریزن ہونا چاہیے ہماری ایکشنیبلٹی کا. کوئی کام کریں, وہ کام جو ہماری ڈومین, ہماری ایکسپرٹیز ہمیں. اب ہماری سے مراد مطلب جو عام لوگوں کی بات کریں, عام انسان کی بات کریں. میں ایک عام انسان ہوں جس کا حکومت میں کوئی اسٹیک نہیں ہے, جس کی رائے کی اس طرح سے حکومت میں اس کی رائے اثر انداز نہیں ہوتی حکومتی فیصلوں کے اوپر. میں ایک عام انسان ہوں, بیوی بچے ہیں, جاب کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. خصوصاً ہماری اسلامک آرگنائزیشنز, جو محدث ماشاء اللہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے, اس طرح کی اور بہت ڈھیر ساری اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, وہ 5 لوگوں پر مشتمل ہو, وہ 500 لوگوں پر مشتمل ہو, وہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو ان پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو پہلی بات ہم نے یہ کی کہ آپ کو اس پورے حالات واقعات کو ریزن آف ایکشن بنانا ہے, ایکسکیوز آف نان ایکشن نہیں بنانا.
میں اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب یہ جو معاملہ ہوا، ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو معاملہ ہوا. تو ایسے میں مطلب جس طرح ہم نے کہا کہ اسرائیل آج جہاں پہ کھڑا ہے وہ ایک لمبا سفر طے کر کے وہاں پہ کھڑا ہے، تو ہمیں وہاں پہ پہنچنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ جو ہے وہ ایک اسلامک آرگنائزیشن بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اسلامی ادارے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری، اور اگین یہ جو حالات و واقعات ہیں یہ ہم ریزن آف ایکشن بنائیں گے. ہم غلامی میں رہے، پریشانیاں رہیں، معاملات رہے، ساری مصیبتیں ہم نے سہیں اور برداشت کیں. اس کے بعد سرٹن ایک کریکٹر ٹریٹس ہیں جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئے. ایک بہت نیگیٹو کریکٹر ٹریٹ جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوا، اور میں اس کو ایریا آف امپروومنٹ بھی کہتا ہوں جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، دیٹ از ہم ایک ریئیکشن دینے والی قوم ہے، رسپونڈ کرنے والی قوم نہیں ہے. ریئیکشن اور رسپونڈ میں فرق ہوتا ہے. ریئیکشن وہ ہوتا ہے جو آپ پہ کوئی چیز پھینکی، آپ نے واپس اس کے اوپر چیز پھینک دی، یہ ریئیکشن ہے. بارش ہوئی اور آپ نے اس وقت چھاؤں میں پناہ لے لی، یہ ریئیکشن ہے. رسپونڈ یہ ہے کہ آپ نے اس کا سسٹینیبل سولوشن ڈیولپ کیا. سو ہمیں سسٹینیبل سولوشنز ڈیولپ کرنے چاہیے. اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دو رائے ہیں. اور اسرائیل بھی آج جہاں پہ پہنچا ہے، اسرائیل تو اب پہنچا ہے نا، اس کو 100 سال بھی نہیں ہوئے اسرائیل بنے ہوئے. اس سے پہلے یہودیوں نے پوری انسانی تاریخ میں کتنی مار ہے جو کہ کھائی ہے. وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر مار کھاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر مار کھاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ بہتر کھڑے ہوتے ہیں. یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسلام کے بھی قوانین ہے کہ وہ غلطی جو آپ ایک دفعہ کر چکے ہیں وہی غلطی بار بار کیوں ہو رہی ہے. صحیح ہے. ایک بڑا سرکل ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سرکل آف کنسرن. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، غزہ پہ حملہ کیوں کر دیا گیا، ہمارے خلاف سازشیں کیوں ہوتی ہیں، ہم پہ مصیبتیں کیوں مسلط ہوتی ہیں. یہ سرکل آف کنسرن ہے. سرکل آف کنسرن میں رہنے والے لوگ پریشان رہتے ہیں. آپ مجھے ایسا کیوں سوچتے ہیں، میری امی میرے رشتہ نہیں کرتی طے، اور میرا فلاں کلائنٹ میرے پیسے پے نہیں کرتا وغیرہ. یہ سرکل آف کنسرن ہے. جو لیڈرز ہیں نا شیخ، وہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سرکل آف ایکشن یا سرکل آف انفلوئنس. وہ سرکل آف کنسرن کی بجائے سرکل آف ایکشن میں زندگی گزارتے ہیں. صحیح. سو وہی سرکل آف کنسرن کے غزہ میں حالات و واقعات خراب ہیں، اسرائیل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یہ سرکل آف کنسرن ہے. ایکشن کیا لیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کریں گے آج ہماری جتنی بھی گفتگو ہو وہ سرکل آف ایکشن کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ گفتگو کریں انشاءاللہ. جی کامران بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب جو اسلامک آرگنائزیشن ہیں، ادارے ہیں، تو ابھی جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح کام ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو تو اخلاص ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. اور ہم کسی کے اپنے اخلاص پہ تو ہم شبہ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کسی اور کے اخلاص پہ تو ہمیں کلام بھی نہیں کرنا چاہیے. مخلص ہیں لوگ، ٹھیک ہے. کسی کسی کام کو کرنے کی وجہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو ان کے پاس وہ جو وائے ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. مینجمنٹ کے سب لوگ پروفیشنلز یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وائے اگر مضبوط ہے تو آپ بہت سارے کاموں کو وے آؤٹ بھی نکالیں گے، تھکیں گے بھی نہیں، آپ زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں گے. مسلمانوں کے پاس اس کا وائے موجود ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یار ہمارے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں، وہ امت کے لیے دھڑکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کے ہم بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کا کیوں مضبوط ہے، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. ایز فار ایز اسٹریٹجی از کنسرنڈ، تو جو میرا ناقص علم ہے، جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، یا ہم اس کو تدبر کرنے میں، تفکر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف اس کو ایک فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے. سو اگر ہم ایک ہائی لیول پہ، ہائی اینڈ پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے، میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اور جتنے لوگوں سے میں نے فیض حاصل کیا یا سیکھا ہے، اس کو ہم 4 اسٹیپس میں ڈاکٹر صاحب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کو ہم الف بے پے تے کہتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے. صحیح. اس کو ہم تے سے شروع کرتے ہیں. تے از فار تفکر، تھنک ٹینک. آپ کے پاس ایک مضبوط اسٹرکچرڈ تھنک ٹینک ہونا چاہیے. اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک آفس میں سارے لوگ بیٹھتے ہوں. وہ ملٹیپل، ہمارے علماء نے بہت سارا کام کر رکھا ہے پہلے سے تاریخ میں. اس کو ایک جگہ پہ کمپائل کیا جائے، کمپوز کیا جائے. انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، کتاب و سنت، آپ لوگوں نے جو کام کیا ماشاءاللہ وہ اس کا بین ثبوت ہے کہ چیزیں کمپائل کی جا سکتی ہیں. ٹیکنالوجی کو لیوریج کیا جا سکتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہے تفکر. صحیح، یہ پہلا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ایک کمپوزڈ اسٹرکچرڈ تھنک ٹینک ہونا چاہیے. وہ تھنک ٹینک بیٹھے اور بیٹھ کے یہ دیکھے کہ اب تک کے کیا مسائل رہے ہیں امت کے. اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ یہ 5-10 دن کا، 15 دن کا انسٹنٹ فارمولا نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے، 5 سال لگیں گے. میں کہتا ہوں کہ بالفرض ایک نسل بھی لگتی ہے اگر، اور اس کے بعد باقی ساری نسلیں سکون میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ فیصلے ڈاکٹر صاحب جو میں اور آپ نہیں کر پائیں گے نا، وہ فیصلے ہماری نسلیں کریں گی. اس کے بعد وہ بھگتنا پڑے گا ان کو. اور وہ کام جو وہ تکلیف جو میں اور آپ ایوائڈ کر جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، وہ ہماری نسل کو بھگتنی پڑتی ہے. تو ہم سسٹینیبل سولوشن نکال لیں. ایک بہت اسٹرکچرڈ تھنک ٹینک ڈیولپ ہونا چاہیے.
ان تھنک ٹینکس کی آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے, اس پہ کام ہو چکا ہے, بہت سارا کام ہوا ہوا ہے, بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے ایکسیٹرا. دیٹ از آئی کال تفکر. اس میں ایک کتاب جس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا, جو ہم کتابیں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں, پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف دا زائونز, یہ کتاب پڑھی جائے. اوکے. صہیونیوں نے جو اپنا ماسٹر پلان بنایا تھا 1800 کے آخر کے آس پاس میں, کہیں وہ لیک ہوا اور پبلش ہونا شروع ہوا. پہلے لوگ اس کو جیوز اس کو ڈینائی کرتے رہے, اور بعد میں انہوں نے پھر ایونچولی مان لیا کہ ہاں یہ ہے ہمارا پلان. پھر اب کیا کر سکتے ہو تم, وہ اب چونکہ وہ بدماش ہیں پوری دنیا کے, آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, تو وہ اس کو اون کر لیتے ہیں. انہوں نے آج سے امیجن کریں کہ جب ان کے پاس نہ کوئی زمین تھی, نہ کوئی خطہ تھا, نہ ان کو کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار تھا, نہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار تھا, اس وقت انہوں نے اب پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف دا زائونز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس وقت, یعنی سوچیں آپ کے 17ویں صدی کے آخر کے آس پاس یا 18ویں صدی کے شروع میں وہ پلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کا معاشی نظام ہمارا ہونا چاہیے, جو کہ آج بینکس کی صورت میں امپلیمنٹڈ ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو ہم جو بات بتائیں وہ بات پتہ چلنی چاہیے, جو کہ میڈیا کی صورت میں ہمارے سامنے اس کی مینیفیسٹیشن موجود ہے. اگر وہ ایک اتنا شاندار روڈ میپ بنا سکتے ہیں تو کیا امت کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا نہیں کیے, یا نیک قلوب والے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں, یا علماء کرام نہیں ہیں, یا بصیرت کی کمی ہے, یا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے 4-5-6 لوگ 40-50-500 لوگ بیٹھ جائیں اور ایک بنا لیں نا روڈ میپ, اگلے 400 سال کا, 500 سال کا, 200 سال کا, 100 سال کا بنا لیں, نہ زیادہ بنا لیں. اگر وہ ایک ماسٹر روڈ میپ بنا سکتے ہیں تو ہم نے ایک ماسٹر روڈ میپ بنا سکتے ہیں. جواب ہے کہ بنا سکتے ہیں, ہمیں اسٹریٹجک چلنے کی ضرورت ہے. تو وہ تھنک ٹینک ایک نا ماسٹر روڈ میپ تیار کرے کہ دس از واٹ نیڈ ٹو بی ڈن, دیز آر دا آبجیکٹیوز, دیز آر دا ویژنس جو ہمیں اچیو کرنے ہیں اگلے 500 سال میں, 100 سال میں, 10 سال میں, 1 مہینے میں, جو بھی طے کر لیا جائے. تو شیخ اس میں نا مطلب ایک تھنکنگ یہ بھی آتی ہے, اور باقاعدہ یہ ذہن موجود ہے کہ مطلب ایک جو مسلمان ہے وہ یہاں پہ آیا ہے دنیا میں ایک مسافر کی طرح, اس نے کچھ دیر سائے میں آرام کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے اگلے سفر پہ روانہ ہو جانا ہے. تو اس لیے کوئی لمبی چوڑی اسٹریٹجی اور لمبے چوڑے پلانس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شیخ یہ جو سوچ ہے نا, یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ سوچ ہم میں پائی گئی ہے پچھلے 150-200 سال میں. اس سے پہلے یہ سوچ نہیں پائی جاتی تھی. قرطبہ کی جو مساجد اتنی شاندار بنی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ, اس وقت اتنے مسلمان تھے کہ جتنی وہ مساجد کی ضرورت تھی, یا کیا وہ مساجد صرف 50 سال یا 100 سال سرو کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں؟ وہ اسٹرکچرز جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں کئی 100 سال گزرنے کے بعد. اور پھر صرف ایک بلڈنگ کے اسٹرکچر کی بات نہیں ہوتی. آپ کوئی بھی ادارہ بناتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بنیادیں ہیں, جن بنیادوں پہ آپ یہ ادارہ بنا رہے ہیں وہ بنیادیں کیسی ہیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, تو کیا وہ سب کو ایک بتایا کہ تم بس یوں کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو, یا ایک طریقہ سکھا دیا گیا اور وہ طریقہ سینہ بسینہ اور لوگوں تک پہنچتا چلا گیا. اسٹرکچر اسٹینڈرڈ بن گیا, وہ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ ہوتا چلا گیا اور وہ اس کو کاپی کرتے چلے گئے. حدیث جب تدوین ہوئی ہے تو حدیث کی تدوین کے لیے جو اصول اور ضوابط طے کیے گئے ہیں, کیا آپ کے خیال میں وہ اس طرح سے طے کیے گئے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں, درخت کے نیچے ہوں اور کل میں نے مر جانا ہے؟ ایک سسٹینیبل سولوشن ایسا ڈیولپ کیا گیا جو اگلے 1400, 1500, 2000, 5000 سال جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا بنائی ہے چل سکے. جب ہم حکمران تھے, میں اور آپ بادشاہوں کی اولاد ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے حکمرانی کی ہے اس دنیا کے اوپر, اور ہمارے پاس اب ہم چونکہ غلامانہ مائنڈ سیٹ سے ہیں تو یہ اپروچ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اپروچ پائی جاتی ہے, لیکن اگین یہ اس غلامی کی دین ہے یہ اپروچ. صحیح. اور سسٹینیبل سولوشن بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے اتنا شاندار کام کر جاؤں اور اپنے بچوں کے لیے کہ میں اپنی اور اپنی فیملی کے دائرے سے باہر نہ نکل سکوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے لیے جو چیزیں آپ ڈیولپ کریں وہ اتنی اسٹرکچرڈ, اتنی ویل تھاٹ ہوں جو کہ نسلوں کو بھی اگر چلانی پڑے تو ان کو پرابلم نہ پیش آئے. مثال کے طور پہ ہم ابھی آف کیمرہ جب ہم بات کر رہے تھے وقف کی, ہم نے بات کی, وقف کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ اٹ سیلف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کو سسٹینیبل سولوشنز بنانے چاہیے. وقف کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ادارہ بنایا, ایک کاروبار لیا, کھیت کھلیان کوئی بھی چیز, اس پہ آپ نے پیسے انویسٹ کیے, اب اس کی آمدنی سے جو چیزیں آمدنی جو آ رہی ہے اس سے آپ ایونچولی خیر کے اور نیکی کے کام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی تاریخ میں پہلے انسان تھے جنہوں نے وقف کا کانسیپٹ دیا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست گائیڈڈ تھے. یہ اٹ سیلف اس بات کی غمازی ہے کہ آپ کو سسٹینیبل سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. ویسے اسلامی ملکوں میں مطلب مڈل ایسٹ میں اسپیشلی سعودی عرب میں باقی ملکوں میں وقف کا کانسیپٹ باقاعدہ موجود ہے. جی, ہمارے یہاں شاید پاکستان میں اس کے ایشوز ہیں. ہوا یہ کہ وقف کا نظام چل رہا تھا اور بہت شاندار چل رہا تھا, اور اس پہ بھی ہم نے اگرچہ کہ بات آگے چل کے کرنی تھی لیکن اب موضوع آ گیا تو میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. جب انگریز آیا ہے یہاں پہ, جنگ آزادی ہوئی 1850 کی, اس وقت اس نے مسلمانوں کے جتنے مدارس تھے, جتنی مساجد اور خیر کا جتنا کام ہوتا تھا وہ سارے کا سارا کام وقف پر ہی ہوتا تھا. انہوں نے آ کے ہمارے اوقاف پر قبضہ کیا, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم چندے کے ماڈل پہ شفٹ ہوں.
اس وقت تک ہمارے اوقاف آج سے 150 سال پہلے تک بالکل پرفیکٹ چل رہے تھے. وہ جب چونکہ وہ چینج ہو گیا, پورا سینیریو تبدیل ہوا اور انہوں نے قبضہ کر لیا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہمیں اوقاف ہم سے چھین لیے گئے. اب کیا کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ, وہی تفکر کی جو ہم بات کر رہے تھے, اسی کے ضمن میں الراعی مثال کے طور پہ ایک ادارے کا نام میں سجیسٹ کرتا ہوں. الراعی کا مطلب ہے رینائسنس آف انڈاؤمنٹ بیسڈ اکنامک ایکو سسٹمز. ایسے اکنامک ایکو سسٹمز ڈیولپ کیے جائیں, ایسے معاشی نظام بنائے جائیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے جو کہ انڈاؤمنٹ بیسڈ ہوں. یو اے نے اس کے اوپر کام کیا ہے پہلے. پارشیل وقف بھی ہو سکتا ہے, یہ میرا ایک پورا بزنس ہے تو میں اس پورے بزنس کو وقف کر دوں, میرے ملٹیپل بزنسز ہیں ان میں سے کسی ایک بزنس کو وقف کر دوں. میرا ایک اسٹوڈیو ہے, ایک بڑا میڈیا کا سیٹ اپ ہے جس میں 15 اسٹوڈیوز ہیں, تو اس میں سے ایک اسٹوڈیو میں وقف کر دوں کہ یار اس کی جو آمدنی ہوگی وہ وقف ہے. مثال کے طور پہ میری ایز لیس ایز کہ میری ایک نان کی دکان ہے, میں نان لگاتا ہوں اور میرے پاس 15 بوریاں ہوتی ہیں آٹے کی جو کہ نارملی میرے اسٹاک میں رہتی ہیں اور میں اسے نان لگاتا ہوں, یا کوئی نان والا نان لگاتا ہے, تو ان بوریوں میں سے 2 بوریوں کو پارشلی وقف کر دیا جائے, یعنی کہ وہ 2 بوریاں اب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, اس کی آمدنی سے جو چیزیں آئیں گی وہ خیر کے معاملات میں انوالو ہوں گی. اس سے چندے کی ایک ایسی میں اس کو مصیبت اس انداز میں کہتا ہوں کہ وہ ایک واقعتاً اب مصیبت ہے ہمارے لیے, اس چندے کو جمع کرنا, اس کو مینیج کرنا اور ہر مہینے مانگنا. جن سے ہم چندہ مانگ رہے ہیں وہ بیچارے خود معاشی بحرانوں کا اور معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں. جس کے اپنے گھر میں دال روٹی کا ایشو ہے تو وہ کیا خیر کے کام میں کسی میں خرچ کرے گا. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, ہمارے پاس ایک اچھا ادارہ, اس کا نام الراعی ہو, اس کا نام کچھ اور ہو, آئی ڈونٹ مائنڈ, ایک ایسا ادارہ جو کہ کنسلٹنٹ ہو پرائمرلی وقف کے اوپر. وقف کیسا بنتا ہے, کیوں بنتا ہے, چلاتے کیسے ہیں, اس پہ وہ اینڈ ٹو اینڈ کنسلٹنگ دیتے ہو. کام اس پہ ہوا ہوا ہے, ایجاد نہیں کرنی کوئی چیز, صرف ہماری جو پرانی تاریخ ہے اس سے صرف گرد ہٹانی ہے بس, اور کچھ کام ہم نے نہیں کرنا. وہ وقف کی ٹریننگ دے, کنسلٹنگ دے. ایک گلی پکڑ لیں آپ, ایک بازار پکڑ لیں, اس کی 2 4 5 6 10 40 50 دکانوں کو پارشلی وقف کریں اور پھر ایونچولی بڑے وقف کے اوپر اس کی اینڈ ٹو اینڈ سولوشنز پورے وہ ایک ادارہ فراہم کرے. اس جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے یار ہمارا خرچہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہے مہینے کا, بجلی کے بل اور تنخواہیں اور سارے معاملات کر کے. انسٹیڈ آف کہ ہم اس کو چندے سے چلاتے رہیں, اس 10 لاکھ روپے کو ریز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے اوقاف, چاہے وہ چھوٹے چاہے وہ بڑے ہوں, جہاں سے ہمیں مستقل طور پہ 10 لاکھ روپے, 11 لاکھ روپے, 12 لاکھ روپے مہینے کے آتے ہوں, تاکہ ہم اس بقا کی جنگ سے نکل جائیں. اور میں آپ کو اس کی اہمیت کا اگر میں آئی کی ناٹ ری انفورس مچ کہ میں اس کی کتنی آپ کو میں اہمیت کا اندازہ اس کا دلا سکوں. ویسٹ کی کوئی ایک یونیورسٹی, میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کوئی ایک یونیورسٹی ویسٹ کی ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے انڈاؤمنٹ نہ ہو. ہارورڈ یونیورسٹی کا انڈاؤمنٹ پاکستان کی سالانہ بجٹ سے زیادہ ہے. صحیح ہے. تو ان کو فکر نہیں ہے. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل گیا مثال کے طور پہ, انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام تھا انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس نرسنگ. آج سے 5 سال پہلے 2017-18 میں انہوں نے روبوٹس لا کے رکھے, جو کہ آپ اس کو وہ دوائیاں بھی دیں گے, بیمار بھی ہوں گے, بچہ ہے روبوٹ, وہ مرے گا بھی زندہ بھی ہوگا روبوٹ, تاکہ ڈاکٹرز انسانوں کے بجائے ان پر تجربات کریں اور سیکھیں, اور اس نالج کو وہ جب آگے لے کے جائیں تو بہت ایکسیلریٹڈ نالج ہوگا ان کو لے کے جائیں گے. بہت ایکسٹینسو, بہت ایکسپینسو اور بہت ایڈوانس ایک قدم جو کہ انہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں اٹھایا. وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے ان میں میرے ایک دوست تھے جو کہ جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ یار اس کا سالانہ جو ایکسپینس ہے وہ اراؤنڈ کوئی ایک مہینے کا ان کا ایکسپینس شاید 1.2 ملین کے آس پاس تھا ہاسپٹل کا, اس ایک ڈپارٹمنٹ کا صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا ایکسپینس تقریباً 12-14 لاکھ روپے مہینے کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ سالانہ جو اس کا ایکسپینس تھا وہ تقریباً کوئی 120 ملین کے آس پاس, آپ سمجھ لیں کہ 12-14 ملین, 1.2 ملین ہے تو تقریباً کوئی 15 ملین کے آس پاس ان کا سال کا ایکسپینس تھا. صحیح ہے. اس نے مجھے بتایا کہ صرف اس ایک ڈپارٹمنٹ کے 15 ملین کے سالانہ ایکسپینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے $15 ملین کا ایک انڈاؤمنٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں. اس وقت ڈالر 110 روپے کا تھا, تاکہ وہ 15 ملین کا ڈالر کا جو فنڈ ہے, جو انڈاؤمنٹ ہے, چاہے وہ بزنسز ہیں, دکانیں ہیں, کھیت ہیں, کھلیان ہیں, واٹ ایور جو بھی, یا اسٹاک میں انویسٹ کیا, جو بھی جس طرح سے وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, اس کا پیسہ آئے گا تو یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. یہ ایک شعبہ کوئی فیس نہ لے فار دا ریسٹ 100 سال تک چل سکتا ہے یہ ادارہ. اگر وہ اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے اتنا بڑا انڈاؤمنٹ بنا سکتے ہیں, تو ہم اپنے اداروں کے لیے انڈاؤمنٹس کیوں نہیں بنا سکتے؟ ڈاکٹر صاحب, اب تک کی جو آپ کی بات ہے اس سے مطلب جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, اسلامک ادارے ہیں اور آرگنائزیشن ہے اسلامک, ان کو چندے سے نکل کے وہ آنا چاہیے کسی ایسے سلوشن کی طرف کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور وہ چندے کی طرف نہ دیکھیں. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے؟
چندہ نہیں ہونا چاہیے, ان این آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا ان این آئیڈیل انوائرمنٹ. اور چاہیے. ہوگا تو اس کا سلوشن آپ سمجھتے ہیں, جو پہلا سلوشن آپ نے بتایا وہ وقف ہے. انڈاؤمنٹس, جی ٹھیک ہے. اور یہ وہ سلوشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ان سے دانا کوئی انسان ہے نہیں انسانیت کی تاریخ میں. لیکن آپ نے بات کی ویسٹ کی, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور ویسٹ کا فرق بھی تو ہے نا, مطلب وہاں پہ لوگ ملینئر ہیں, بلینئر ہیں, بہت خرچ کرنے والے ہیں, اور یہاں پہ اس کے مقابلے میں ملینئر لوگ کم ہیں, بہت کم ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ڈفرینس ہے ان کا اور ہمارا. تو ایسے میں مطلب اگر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو جب ہمارے پاس دینے والے لوگ کم ہیں تو پھر یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوقاف بنائے اس وقت مسلمان کتنے امیر تھے؟ اس وقت لٹرلی کھانے کے لالے ایٹ ٹائمز پڑے ہوتے تھے. اس انداز میں میں نہیں چاہوں گا میرے الفاظ کی پکڑ کیجیے, صرف سمجھانے کے لیے ان حالات کی سنگینی کے لیے کہ اتنا فکر ہوتا تھا کہ یار کھانے میں پکنا کیا ہے آج, اور کھانا پکے گا یا نہیں پکے گا. اس وقت بھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہدیہ نہیں کرو, اس کو وقف کر دو. وہ باغ آج بھی وقف ہے, آج, جی بالکل, ایز آف اسپیکنگ ناؤ. بالکل. اور ہوا پھر یہ کہ اس جگہ کو ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ مدینہ میں ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار وہ باغ مسجد نبوی کی ایکسپینشن کی زد میں آ رہا تھا. اب کیا کیا جائے, وقف ہے, اللہ کی ملکیت میں چیز آپ دے تو سکتے ہیں, واپس تو نہیں لے سکتے آپ. اس مالیت کا ایک اور وقف ایک اور جگہ پہ بنایا گیا. جب اس کی آمدن سسٹینیبل اتنی ہو گئی جتنی اس وقف کی آمدن تھی, تو پھر اس کو مسجد نبوی کی ایکسپینشن کے اندر کنسیڈر کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور اس پہ 1300 سال کام ہوا شیخ, صرف گرد ہٹانی ہے. یاور جلیل صاحب ہیں انڈیا کے مثال کے طور پہ, انہوں نے وقف پہ بہت کام کیا. یو اے کی گورنمنٹ نے وقف پہ بہت کام کیا. ایک اچھا تھنک ٹینک بنائے, 2 4 10 15 ریسرچرز کو لگا دیں, انہوں نے 5 مہینے 6 مہینے 3 مہینے لگا کے وہ صرف یہ ریسرچ کر لیں کہ اب تک وقف پہ کتنا کام ہوا ہے, کیا کام ہوا ہے, کیا چیلنجز ہیں, اس میں سے کتنے چیلنجز کو سالو کر لیا گیا ہے, کتنے چیلنجز جن کو سالو کرنا باقی ہیں, بس. اور یہ کوئی اس کو انڈیکسنگ کرنی ہے, اس کی کوئی بڑا راکٹ سائنس کام نہیں ہے. یہ ہمارا پہلا کام ہوگا, پہلا سٹیج ہوگا جسے ہم کہتے ہیں تفکر. صحیح ہے. دوسرا کام ہے جسے میں کہتا ہوں پیش خیمہ. گورے کیا کرتے ہیں, وہ ایک ان کے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مردوں اور عورتوں کے حقوق مساوی ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت, نہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت, لیکن اس کا امپیکٹ ڈاؤن لائن آتا کیسے ہے, مطلب ان کا ایک نوشن بن جاتا ہے, ایک نوشن بنا لیا انہوں نے, ایسا ہونا چاہیے. اب وہ اس کے اراؤنڈ نا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سب آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. اس کو ہم اپنی مینجمنٹ کی زبان میں نا OKRs کہتے ہیں. آبجیکٹیو بناتے ہیں, کی ریزلٹس بناتے ہیں اس کے. اگر میں اسلامک آرگنائزیشنس پہ اس کا اطلاق کروں مثال کے طور پہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے. اب کسی سے پوچھیں, وہ کہے گا جی میری نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے. ہم کہیں جی کتنی بڑھ جائے, جتنی بھی ہو جائے. بھائی جتنی بھی تو ایک ایسا ٹارگیٹ ہے کہ جس کو آپ کبھی بھی اچیو ہی نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے. اس کو کوانٹیفائی کریں آپ, تو اس کو کوانٹیفائی کریں ہم کہ اچھا یار میری مسجد میں نمازیوں کی تعداد 30% بڑھنی چاہیے اگلے 3 مہینے میں. اوکے, یہ آپ کا آ گیا آبجیکٹیو. اب اس کے کی ریزلٹس آتے ہیں کہ آپ کیا کیا کام کریں گے. اچھا جی, میں یہ کام کروں گا کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ مسائل کے ہیں, نمازی آتے کیوں نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو آ رہے ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. جو نمازی آ رہے ہیں اس میں ریٹینرشپ کتنی ہے. جب ہم مینجمنٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میری ایک چیز بک رہی ہے, ایک کسٹمر یہ چیز کتنی دفعہ خریدتا ہے مجھ سے. ہر دفعہ نیا کسٹمر آتا ہے یا ریپیٹڈ کسٹمرز بھی مثال کے طور پہ. تو میرے پاس کوئی ڈیٹا بیس, کوئی پروسیس, کوئی مینجمنٹ کا طریقہ کار ہو جو میں اس پہ اطلاق کروں, تو مجھے پتہ چلے کس طرح مختصر کہ آپ آبجیکٹیوز بناتے ہیں, اس کے کی ریزلٹس بناتے ہیں, تو OKRs بنتے ہیں. اس پورے فیز کو میں کہتا ہوں یہ پیش خیمہ کا فیز ہے. تو آپ نے ایک تھنک ٹینک بنایا, انہوں نے اوور آل ایک پورا امت مسلمہ کا روڈ میپ دیا, آپ نے اس کو پھر چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز میں اور کی ریزلٹس میں جو کہ اتنے کنسائز ہوں, یا تو وہ کوالٹیٹیو ریزلٹس ہوں گے یا کوانٹیٹیو ریزلٹس ہوں گے. آپ اس کو میجر کر سکتے ہو, میجر نہیں کر سکتے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. یہ ہے پیش خیمہ کا فیز. یہ اس کو آپ انگلش میں بیس کیمپ کہہ سکتے ہیں. ایک بیس کیمپ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ تھنک ٹینک سے جو تھاٹس آ رہی ہیں اس کو ہم بیس کیمپ میں کر کے پروڈکٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تیسرا جو فیز ہے اسے میں کہتا ہوں برپا. ایگزیکیوشن میں اور کسی چیز کو برپا کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. برپا ایک بہت مضبوط لفظ ہے, میں یہ اپلائی کرنا. اوکے, برپا ایک مضبوط لفظ ہے ایپلیکیشن سے نا, یہ ایگزیکیوشن سے. تو تھنک ٹینک نے آپ کو سجیشن دے دی, پیش خیمہ نے اس کو کنورٹیبل ایکچوئل پروجیکٹ کے اندر کنورٹ کر کے آپ کو دکھا دیا. برپا کا مطلب اب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. صحیح ہے. اچھا, برپا میں ہم کیا کام ہیں جو کہ کر سکتے ہیں, اور یہ جب برپا آپ کر دیں گے تو انقلاب خود بخود آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. پریکٹیکل فیلڈ میں نعرے اور ہنگامہ کرنے کی بجائے آپ کو انقلاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. برپا میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ, ہماری آرگنائزیشنز پہلے سے بنی ہوئی ہیں, اسلامک آرگنائزیشنز متعدد, بلکہ اگر میں کہوں ان گنت آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں.
یہ کیا کام کریں. ایک تو ہماری معیشت بہت مضبوط ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہم پہلے اس پہ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ اسلامک آرگنائزیشنز کی معیشت کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو اوقاف سے منسلک کرتے ہیں. تاکہ جب آپ نام لیتے ہیں آرگنائزیشنز کا تو اس میں مطلب جسٹ ادارے شامل ہیں یا ایک عام مسجد بھی؟ عام مسجد بھی ایک ادارہ ہے شیخ. کوئی بھی ایسا کام جو ایک فرد سے زیادہ کر رہا ہے وہ ادارہ ہے. میرا اور آپ کا گھر ایک ادارہ ہے کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ فرد ہے. صحیح. تو وہ ادارہ ہے, مسجد ادارہ ہے, مدرسہ ادارہ ہے, پبلیکیشن کمپنی ادارہ ہے, اینڈ سو آن. اور بہت سارے ادارے مل کے کوئی کام کرتے ہیں, ایک خاص آبجیکٹیو جو اچیو کرتے ہیں تو اس کو ہم تحریک کہتے ہیں. ادارے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ایک ماڈل فریم ورک ڈیولپ کیا ہے کنسلٹنگ میں جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. ہم اس کو سوسائٹی ماڈل کہتے ہیں, SOCIETY. سوسائٹی اسٹینڈس فار, اب یہ برپا کے فیز میں ہم ہیں. سوسائٹی اسٹینڈ فار اسٹینڈرڈائزیشن. ہماری چیزیں اسٹینڈرڈائزڈ ہونی چاہیے. آئیڈیلی دنیا میں کوئی بھی ایک کام جو ایک انسان ایک دفعہ کر چکا ہو, دوسرے کو اس کا ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا چاہیے. اور اسٹینڈرڈز موجود ہیں, بلاگ پوسٹ کرنے سے لے کے ادارہ بنانے تک کے اسٹینڈرڈز موجود ہیں, لوگوں کو ہائر کرنے سے لے کے مارکیٹنگ کیمپینز لانچ کرنے تک کے اسٹینڈرڈز موجود ہیں. ہماری اسلامک آرگنائزیشنز بزنسز میں بھی جو ہمارے بزنس مین جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو اپنے اداروں کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے. اسلامک آرگنائزیشنز کو اپنے پروسیسز اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے. اور مشکل نہیں ہے, کام کر رہے ہوتے ہیں ہم, لیکن ہم نا اٹکل پچو کی طرح کام کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ زندگی گزارتے ہیں, منتھ ٹو منتھ بیسس پہ زندگی گزارتے ہیں. تو ہم اسٹینڈرڈائز کر لیں. جو ہی آپ نے اپنے پروسیسز کو اسٹینڈرڈائز کر لیا تو اب آپ ان کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ انہی ریسورسز سے زیادہ بہتر کام کیسے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک ادارہ ہے جس کا فرش سارے کا سارا آکوپائڈ ہے کیونکہ اس پہ آفس کے ڈیسک اور چیزیں لگی ہوئی ہیں, دیواریں خالی ہیں. تو کیا میں اس پہ ہائیڈروفوبک مثال کے طور پہ پلانٹیشن کر کے پیسے کما سکتا ہوں؟ چھت پوری خالی پڑی ہوئی ہے تو کیا میں اس کو منی نرسری میں کنورٹ کر سکتا ہوں؟ اسکول ہے میرا اور وہ ایک شفٹ کام کرتا ہے مثال کے طور پہ, اور 8 گھنٹے کام ہوتا ہے, 16 گھنٹے اسکول خالی پڑا ہوا ہے. تو کیا میں اس کو آپٹیمائز کر کے اس میں ملٹیپل شفٹس لانچ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو ڈیجیٹل لے کے جا سکتا ہوں؟ ایکسیٹرا. دس از ہاؤ کہ جب آپ اسٹینڈرڈائز کر لیں گے چیزوں کو تو پھر آپ اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. یہ دو کام جب آپ کر لیں گے تو پھر ہم اس کو اسکیل کرتے ہیں. اسکیل کا مطلب اسکیل میں اور گروتھ میں فرق ہے, ایکسپینشن میں اور اسکیلنگ میں فرق ہے. ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس میں ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہوں مثال کے طور پہ, اور میری سیلز ہے 5 لاکھ روپے اور میرے پاس 50 کرسیاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یار 5 لاکھ سے میری سیلز 10 لاکھ روپے ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے مجھے 50 سے 100 کرسیاں کرنی پڑیں گی. یہ ایکسپینشن ہے, یہ اسکیل نہیں ہے. ایکسپینشن میں آپ کو جتنے ریسورسز پہلے لگے تھے اتنے ریسورسز دوبارہ بھی لگانے پڑیں گے, جو کہ پریکٹیکلی تقریباً امپاسبل ہوتا ہے, ممکن نہیں ہوتا. اسکیلنگ کا مطلب ہے کہ آپ بہت تھوڑے سے ریسورسز ایڈ کریں لیکن آپ کی سیل یا آپ کا آؤٹ پٹ جو بھی آپ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ 2 3 4 5 10 گنا ہو جائے. تو ہم اسکیل کریں بزنسز کو بھی اداروں کو بھی. یہاں تک جب کام ہو جائے تو یہ سارا کام ہے جو کہ انٹرنل ہونے والا ہے. اب باقی اسٹیپس میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وہ ہیں جو کہ آپ ادارے سے باہر نکل کے کام کریں گے, ایکسٹرنل اسٹیپس ہونے والے ہیں. اس میں جو آپ نے بتایا مطلب ایک تفکر ہے, پیش خیمہ, یہ تو ہوگا نا یہ تو 4 سٹیجز ہیں. تو ہم نے تفکر ایک سٹیج ہم نے کی, پیش خیمہ ہم نے کی, برپا کی, اور اب ہم برپا کے اندر کی سٹیج کی ڈسکشن اس وقت کر رہے ہیں. تو ہم نے اداروں کو اسٹینڈرڈائز کیا, آپٹیمائز کیا, اسکیل کیا. اب جو یہ کام سارے انٹرنل ہیں. اب جو ایکسٹرنل کام ہے وہ یہ کہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو انٹیگریٹ کیا جائے. انٹیگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ادارہ پبلیکیشن کا کام کرتا ہے اور وہ ڈیجیٹل نہیں ہے مثال کے طور پہ, اور میرا ادارہ ہے جو کہ ڈیجیٹل کام کرتا ہے اور پبلیکیشن میں نہیں ہے. تو کیا میں اپنا ڈیجیٹل کا کنٹینٹ آپ کو دے سکتا ہوں اور آپ اس کو پبلش کر دیں پرنٹ میں, اور آپ کا جو پرنٹ کا کنٹینٹ ہے وہ میں ڈیجیٹل پبلش کر دوں؟ تو کیا ممکن ہے انٹیگریشن کی جائے. ایک کام جو ایک ادارہ اسلامک کر چکا ہے, اس کے لیے میرے ذہن میں ایک نام جو میں تجویز کرتا ہوں, دیٹ از بر کنیکٹ مثال کے طور پہ, خیر کے کام. اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, تو آپ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. مجھے بہت مشکل تھی مثال کے طور پہ, میں آپ کو ایک پریکٹیکل ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. 2017 کے آس پاس مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں ہم نے کتنا پیارا سافٹ ویئر بنایا ہے, میں اس سافٹ ویئر کا نام نہیں لے سکتا, اس میں قرآن پاک بھی ہے اور احادیث بھی ہیں, اور اس میں ہم نے تدوین کی ہے, اور اس میں ساری ٹائپنگ کی ہے اور کمپوزنگ کی ہے ایکسیکٹرا. آپ اس کو ٹیکسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں. اور جب اپنی تکالیف کا اظہار کر رہے تھے تو مجھے بتایا کہ یار جب اس کو بنا رہے تھے تو ہمیں اس کو کمپوز کرنا مجبوری تھی ہماری. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کمپوزڈ قرآن موجود تھے لیکن کوئی بھی ہمیں سافٹ کاپی دینے کو تیار نہیں تھا اس کی, اور ہمیں اس کی مشکل ہوا, اور ہم نے اتنے لوگوں کو بٹھایا, اتنا خرچہ آیا, اور یہ سارا کچھ کر کے ہم نے کیا, اور یوں کیا. تو میں ان سے احتیاطاً پوچھا, میں نے کہا اب آپ نے تو کر لیا ہے تو اب آپ تو کسی کو دے دیں گے نا یہ ڈیجیٹل ورژن؟ انہوں نے کہا نہیں دیں گے.
صحیح. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اس گرینڈر ایکو سسٹم میں آپ نے ایک پرابلم فیس کی, آپ نے اس کو سولوشن دیا, لیکن آپ نے ان باقی سارے لوگوں کو اس پرابلم کو دوبارہ سولوشن کرنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ کو اگر 1,00,000 روپے لگا اور آپ کو 6 مہینے لگے اور آپ نے پورا قرآن پاک کمپوز کیا, اب وہ کسی اور کو بھی دوبارہ 1,00,000 روپے لگیں گے اور 6 مہینے لگیں گے اور وہ قرآن پاک کمپوز کرے گا اور وہاں سے وہ سفر شروع کرے گا. تو ہم دوبارہ نا ری انوینٹ دا ویل کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں. انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کر لیا وہ میرے کام آئے, میں جو کام کر لوں آپ کے کام آئے, ہم دونوں کا کام کسی تیسرے کے کام آئے. انٹرنیٹ کی جو پاور ہے وہ یہی پاور ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انٹرنیٹ کی پاور یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا بہت سارا ڈیٹا بہت سارے لوگوں کے لیے شیئر کر دیا اور وہ ٹوگیدر ایک بہت ہیوج ایک ایمینس قسم کا ایک امپیکٹ جو کہ کریٹ ہوا. تو انٹیگریشن کی جائے, اور جب یہ انٹیگریشن آپ کریں گے تو پھر آپ اس تفکر اور پیش خیمہ کے اصولوں پر ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ ڈیولپ کر سکیں گے. صحیح ہے. ایکو سسٹم کا مطلب یہ ہے, مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ کمپنی بنائی اور میں نے اس مارکیٹنگ کمپنی کو اسٹینڈرڈائز کیا, آپٹیمائز کیا, اسکیل کیا, اور میں نے یہ طے کیا کہ اب یہ شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹنگ سروسز ہوں گی. اس وقت پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹنگ سروسز فراہم کرنے والا کوئی بڑا ادارہ موجود ہو. بہت بڑے بڑے ادارے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ کوشش کر رہے ہیں, MTJ ہو, وہ J.Dot ہو, وہ المیرا ہو, وہ اور بڑے بزنسز ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ یار ان کی پروڈکٹس میں خواتین نہ آئے, میوزک نہ آئے, شریعہ کی خلاف ورزی نہ ہو. ان کے پاس کوئی مارکیٹنگ ایجنسیز نہیں ہے جو کہ اس کام کو کر سکیں. تو میں دعوت دیتا ہوں وہ لوگ کہ جو مارکیٹنگ کمپنی چلا رہے ہیں, مثال کے طور پہ ہم ان کو کنسلٹنگ فراہم کرتے ہیں, ہم ان کو تھاٹ پروسیس دے دیتے ہیں, پروسیجرز دے دیتے ہیں, کنسلٹنگ میں ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹنگ سروسز بن جائیں جس میں حلال میوزک ہوگا. اٹ کوڈ بی نشید. اب وہ علماء طے کریں گے. میرا کام ہے بزنس پروسیسز بنانا, شرعن کیا چیز جائز ہے, کیا چیز حرام ہے, یہ علماء کرام بتائیں گے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس پورے پروسیس کو کس طرح پروسیس کیسے کیا جائے کہ وہ حلال کی طرف جا سکے, کن علماء سے ملا جائے, اس پروسیس کو آپٹیمائز کیسے کیا جائے, یہ ہے جو کام جو میں کر سکتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے وہ حرام چیزوں کا وہ تڑکا نہ ہو, بالکل نہ ہو, ایٹ آل نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے اگر وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ ایک اچھی ایجنسی بنا لی اور اس نے 6 مہینے سال سرو کر لیا, اب اس کے جو سارے پروسیجرز تھے جو ہم نے کہا کہ اسٹینڈرڈائزیشن ہونی چاہیے, وہ سارے پروسیجرز اپنے کسی دوسری دے دے کمپنی کو, اور اس کو ہوگا کہ نہیں یار میں دوسری کمپنی کو دوں گا تو وہ میرے کمپیٹیٹر آ جائیں گے, تو وہ اپنا ویژن بڑا کر لے اور وہ اس کی ٹریننگ دینا شروع کر دے اور پیسے چارج کر لے, اس کی کنسلٹنگ دینا شروع کر دے, اس کے پیسے چارج کر لے. 1 2 3 4 40 50 کمپنیاں 100 کمپنی جب مارکیٹ میں آ جائیں گی اور وہ کلائنٹس کا کام کر رہی ہوں گی, تو ایک نوشن ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہاں یار شریعہ کمپلائنٹ بھی کام ہو سکتا ہے. مارکیٹنگ کا اسٹینڈرڈ اگر آپ نے امپلیمنٹ کر لیا ایک بار, تو آپ ایک مارکیٹنگ کا اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کر لیں, شریعہ کمپلائنٹ HR کا کر لیں, سیلز کا کر لیں, فائنینس کا کر لیں, ایونچولی آپ کے پاس شریعہ کمپلائنٹ اسٹینڈرڈز آ جائیں گے. حلال سرٹیفکیشن مثال کے طور پہ پاکستان میں سے پہلے نہیں تھی. پاکستان ملیشیا سے, ساؤتھ افریقہ سے حلال سرٹیفکیشن لیتا تھا اگر میں اپنی پروڈکٹ بنائی ہے. جامعۃ الرشید کے لوگوں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, مفتی صاحب بیٹھے, محنت کی, ڈیولپ کیا, حلال سرٹیفکیشن پاکستان میں لانچ ہوگی. اب حلال سرٹیفکیشن آپ پاکستان سے لے سکتے ہیں بالکل. ہم شریعہ سرٹیفکیشن کیوں نہیں لے سکتے؟ یعنی کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اگر ISO کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو سکتی ہے تو شریعہ کی اسٹینڈرڈائزیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو دس از ہاؤ اس برپا میں اسٹینڈرڈائزیشن سے اسکیلنگ پہ جائیں گے, اور اسکیلنگ سے ایکو سسٹم ہے جو کہ ڈیولپ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعتاً کوئی, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انقلاب لایا جائے, تو میری ذاتی رائے میں یہ ایک بہت اچھا فریم ورک ہے اس تک پہنچنے کا. تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ مطلب کتنے ادارے ایسے ہوں گے کہ جو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ جو شریعت کی جو پرمیزیبل چیزیں ہیں اس کے اندر ہی ہوں ساری, وہ اس سے باہر نہ جائیں. میری رائے میں تو ایسے ادارے بھی کم ہوں گے بہت. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور یہ اگین ریزن ہونا چاہیے کام کرنے کا. مثال کے طور پہ آج سے 100 سال پہلے کیا ایڈورٹیزمنٹ اس نوعیت کی تھی جس نوعیت کی آج ہے؟ تو کیا معیشت نہیں چلتی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج سے صرف 100 سال پہلے تک جو پوری دنیا کی معیشت چلتی رہی, وہ کیسے چلتی رہی؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے سائنس پہ, اور وہ تو ایک تحقیق ہم نے کی یا نہیں کی وہ تو الگ ایک پورا موضوع ہے, ہم نے ہار مان لی, سپر ڈال دیے. ہم نے کہا جی چونکہ ہم تو غلام ہیں, ہم تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. دے ٹوک اوور دا مارکیٹ, گوروں نے یا کفار نے مارکیٹ کو کیپچر کیا اور پھر اپنے انداز سے چلایا. اس صورت میں یہ آپ کا سوال ایگزیکٹلی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان امت پہ بھی ہے کہ اگر ہم مارکیٹنگ اسلامک نہیں کر سکتے, اور آپ علماء کرام, آپ سے مراد ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں, ہم نوشن ہمارا یہ ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے, تو ایک عام انسان کہے گا کہ مولوی صاحب کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے آپ ضابطۂ حیات ہے, ہم کہتے ہیں آمین, اور کام ہمیں اپنا کرنے دیں آپ. اس کا یہ ہمارے کال اور فیل میں کھلا تضاد ہے. اس لیے پریکٹیکل فیلڈ میں آنا اور اس کے پریکٹیکل سولوشنز دینا ضروری ہے. تو وہ اگین وہ جو اداروں کی آپ نے بات کی, وہ اگین ریزن ہونا چاہیے کام کرنے کا, پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے انداز مختلف بنائے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں, بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو ڈسرپٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو. پھر اس کے نیچے ایک لیئر ہوتی ہے جو انوویٹ کرتے ہیں, چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں. اس کے نیچے ہوتے ہیں جو صرف امپروو کرتے ہیں, اور اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں جو کہ بھیڑ چال چلتے ہیں. تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میں اس وقت جس ادارے سے مخاطب ہوں, اس ادارے کو چلانے والے لوگ ان میں سے 4 لیئرز میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ تو بھیڑ چال والے ہیں تو ان کو تو چھوڑ دیں آپ, ان کو آپ اویئرنس دے دیں گے, سمجھا دیں گے, بتا دیں گے, اپنی بات پہنچا دیں گے, بیج ڈال دیں گے, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس میں سے پھل نکلے گا. جو لوگ امپروو کرنے والے ہیں, وہ جو امپروو کر سکتے ہیں, وہ اب اس پورے فریم ورک میں صرف اسٹینڈرڈائزیشن پکڑ لیں مثال کے طور پہ, کچھ خیر تو آئے گی نا یار, وہ بیج ڈل جائے گا, اس سے کچھ نہ کوئی فائدہ برآمد ہوگا. اس سے اوپر انوویشن والی لیئر کے لوگ ہیں, تو آپ ان سے کہیں کہ یار وہ 1 2 3 4 5 6 40 50 جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کر لیں آپ. اس سے اوپر کے لوگ ہوں گے جو لیڈرز ہوں گے. دیر از لونلینس ایٹ دا ٹاپ. تو یہ میں لیڈرز کو پہلے سے آگاہ کرتا ہوں کہ جب آپ لیڈرشپ رول میں آتے ہیں تو آپ کے پاس دوست احباب بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں, کیونکہ اس لیول پہ سوچنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے, تو اس میں آپ کو تنہائی پسند ہونی چاہیے, اس میں آپ کو خاموشی اچھی لگنی چاہیے, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر لیڈرشپ ڈیولپ ہو نہیں سکتی. آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں میں اس وقت جس ٹریڈ کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ ان 4 میں سے کس لیئر میں, اور اس کو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کر لیں. دس از دا سولوشن بس. تو وہ جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول کے ہوتے ہیں, لیڈر لیول کے ہوتے ہیں, اور مطلب وہ پھر تنہا ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے آئیڈیاز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں چل پاتے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ مطلب اگر ایک بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آئیڈیاز کچھ اس طرح کے ہوں کہ جو پریکٹیکل ہی نہ ہوں, جس پہ عمل نہ ہو سکتا ہو, اور اس وجہ سے وہ مطلب لوگوں کی مذاق کا بھی نشانہ بن رہا ہو. بہت ممکن ہے, اس کو ہونا ہی چاہیے. ہم اس پہ ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ کی پیغام ٹیلی ویژن پہ, اس میں ہم نے بہت ایکسٹینسولی ڈسکشن کی کہ آپ اپنے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے فریم ورک کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ محض خواب ہے. بہت سارے لوگوں کے خواب حسین ہوتے ہیں, بہت خواب حسین ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں حقیقتوں کی تلخیاں تو اپنی جگہ ہیں مگر میں خواب بہت دل نشین رکھتا ہوں. تو اس کی تعبیر ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, اس کا ایک پروسیس ہے پورا. آپ ویژن ڈاکومنٹ لکھتے ہیں, اپنا خواب اپنا آئیڈیا ڈاکومنٹ کرتے ہیں, پھر اس کو 2 3 4 5 مینٹور سے ویٹ کرواتے ہیں. وہ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے, اور ہے تو کس طرح امپلیمنٹیبل ہے, اور پھر اس کو پریکٹیکلی اسٹیپس میں توڑا جاتا ہے. میرا ایک بہت بڑا خواب اور میں اس کے لیے آج اور کل اور پرسوں اور پورے مہینے اور پورا سال کچھ نہیں کر رہا, تو وہ ایک بہت خوبصورت خواب ہے, وہ ہو نہیں پائے گا. تو وہ اس کا ایک پورا پروسیس اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خواب امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں. اور اس سے بھی زیادہ ایک اور جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ ریالٹی, جس کو ہم کہتے ہیں نا ریالٹی, حقیقت اٹ سیلف ایک بہت ریلیٹیو ورڈ ہے. میں اور آپ موبائل فونز یوز کرتے ہیں, ریالٹی ہے. کیا آج سے 50 سال پہلے بھی ریالٹی تھا؟ نو, امیجنیشن تھا. میں اور آپ آج کل اس خوبصورت اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, تو کیا آج سے 50 سال پہلے آپ محض کسی آلے کے سامنے بولیں گے اور وہ اتنے لوگوں تک پہنچ جائے گا, کیا یہ ریالٹی تھا؟ نہیں. اس کو ریالٹی بنایا گیا. تو ریالٹی اٹ سیلف از اے ویری ویری ریلیٹیو ورڈ. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی کسی بھی ایلوژن ایک بنا لیں اور اس میں جینا شروع کر دیں. بنائیں ایلوژن, بڑا خواب دیکھیں, اور 2 4 5 6 اساتذہ کو, اچھے اساتذہ جو سمجھتے ہوں کہ خواب کو تعبیر میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے, ان کو دکھا دیں اور اس کا حل نکال لیں, بس. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب مطلب ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے, شاید یہ ہماری گفتگو سے تھوڑا سا ہٹ کے کویشچن ہو, وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ سے آنے والی چیزیں ہیں, انوویشنز ہیں, یہ جسٹ جو ہے نا مادی ترقی نہیں ہے. یہ مطلب ان کے ساتھ جو ہے نا ایک خاص قسم کا ایک میسیج, ایک پیغام جڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم ان چیزوں کو استعمال میں لے کے آتے ہیں تو جسٹ جو ہے نا ایسا نہیں کہ ہم وہ مادی ترقی کا حصہ بنتے ہیں, بلکہ ہم جو ہے نا ان کے اثرات کو بھی ساتھ قبول کرتے ہیں. درست. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ ہو, ٹھیک ہے, ان سے دور رہا جائے, تو ہی جو ہے نا آپ ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ورنہ جو ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پازیٹیو کام لیتے ہیں, پازیٹیو یوز کرتے ہیں, تو بھی وہ پازیٹیو یوز نہیں ہوگا, بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بد ہی ظاہر ہوں گے. کسی بھی چیز کو اگر جنرلائز کر لیا جائے نا تو اس کا سلوشن نہیں نکل سکتا. ہم کنسلٹنگ میں یہ بات سمجھتے ہیں, کوچنگ میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ برے ہیں, میرے سارے رشتہ دار ہی برے ہیں. تو ایک اچھا کوچ کہتا ہے کہ کیا سارے رشتہ دار برے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں نہیں, اصل میں میری وہ جو ماموں ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ماموں میں کیا خرابی ہے؟ تو ہم اس کو پن ڈاؤن کرتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک چیز پر. اس طرح سے اگر ہم جنرلائز کہیں نا کہ آلات کا استعمال برا ہے یا اس سے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم اس کو جنرلائز کرنے کی بجائے ہم اس کو نا اسپیسیفائی کر لیں.
سو اسپیسیفائی اگر آپ یہ سوال کر سکیں تو شاید میں اس کا جواب دے سکوں. اسپیسیفائی مطلب کیمرہ کو لے لیں آپ. مطلب وہ یہ کہیں گے کہ مطلب اگر کیمرہ ہم یوز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے بہت دور تک پھیل رہی ہے, بہت دور تک جا رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو اثرات زیادہ پھیلیں گے اگر آپ یہ چیزیں استعمال میں لے کے آتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. اس پہ فلسفیان جو ہمارے امت کے بھی جو فلسفی ہیں انہوں نے بہت اچھی ڈبیٹس کی ہیں, ڈسکشنز کی ہیں. ڈاکٹر عبدالوہاب سوری کو سننا اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت میرا انہیں کی طرف اشارہ تھا, اور خالد جامی صاحب کو سنا جا سکتا ہے اس معاملے میں. تھنک ٹینک جو ہمارا تفکر کے اس میں ہونا چاہیے نا, وہ بیٹھے اور اس پہ ریسرچ کر لے اور اس کا عملی جو سلوشن ہے نا وہ پرووائڈ کر دیں, اور یہ طے کر لے کہ کیا ہر مسئلے کا سلوشن دینا ضروری ہے یا نہیں. یہ بھی ایک پوری ڈیبیٹ ہے. اور اگر ہے ضروری اور ناگزیر ہے کوئی, تو اس کو اس ٹیکنالوجی کو یا اس چیز کو کس درجے میں کس کام کے لیے کتنی دیر تک استعمال کیا جائے گا. صحیح ہے. اور اس کا پھر آلٹرنیٹو تلاش کیا جائے گا. ٹھیک ہے کامران بھائی, آپ مطلب ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ ایک ہوتا ہے ادارہ اور ایک ہوتی ہے تحریک, تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ بہت اچھا سوال ہے. ادارے کا مطلب ہے ایک سے زیادہ فرد مل کر کوئی ایک آبجیکٹو یا سیٹ آف آبجیکٹیوز, مقصد یا ایک سے زیادہ مقاصد اگر اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ادارہ کہتے ہیں. جب بہت سارے ادارے ایک خاص انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور ایک خاص تحریک, ایک خاص ویژن ہے یا ایک خواب ہے یا اس کی تعبیر وہ لینا چاہتے ہیں, یا اس کو آپ آبجیکٹیو کہہ لیں, گول کہہ لیں, یا گولز یا آبجیکٹیوز کہہ لیں, وہ جب اچیو کرنے لگتے ہیں تو وہ جو ایک مشترکہ مقصد ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں, افراد بھی شامل ہوتے ہیں. اس ایک مشترکہ مقصد کے حصول کی کوشش کو تحریک کا نام دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کنٹینٹ پریویسی ویسٹ میں ایک بڑا پرابلم ہے, اور اس سے پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس کے کاپی رائٹس میرے پاس محفوظ ہیں, میں نے میوزک بنایا تو اس کے کاپی رائٹس میرے پاس محفوظ ہیں, کتاب لکھی ہے اس کی کاپی رائٹس میرے پاس محفوظ ہیں, اور وہ مجھ سے اگر کسی نے لینی ہے تو وہ پیسے دے اور مجھ سے لے لے. کچھ لوگوں نے اس نوعیت پہ سوچنا شروع کیا کہ یار ایک کتاب لکھ لی گئی, لوگوں نے پڑھ بھی لی, اب وہ لوگ جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی استطاعت نہیں رکھتے, تو ان تک وہ فری پہنچنی چاہیے, کیوں نہ پہنچے. جب وہ کتاب میں نے پڑھی اور میں اس کو ڈسکس کر سکتا ہوں عمران اسلم کے ساتھ, عمران اسلم بشیر کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے, تو وہ جب ڈسکشن ہو سکتی ہے تو پھر اس کا وہ مینیوسکرپٹ شیئر کیوں نہیں ہو سکتا. یہ ایک خیال تھا. اس خیال کو لوگوں نے ترویج دینا ڈسکشن کرنا شروع ہوئی, اس کی ترویج ہونا شروع ہوئی اور اس کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنا شروع کی. تو ٹورنٹ مثال کے طور پہ اس وقت وجود میں آیا پہلی بار, پائریٹ بے جب پہلی بار وجود میں آیا تو اس کے پیچھے یہ خیال تھا. اب اس خیال کو سوچنے والے بیسیوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ بن گئے, اور وہ ایک پورا پیراڈائم یا ڈیٹا شیئرنگ کا ایک نیا طریقہ کار ہمارے سامنے آ گیا. اس سے پہلے ڈیٹا اس طرح سے شیئر نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. تو دس از, وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک موومنٹ ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انفارمیشن ہونی چاہیے اور بہت آسانی سے ایکسیس ہونی چاہیے. سو یہ فرق ہے ادارے میں اور تحریک میں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مطلب جو آپ نے تجاویز دی ہیں, اگر اس اعتبار سے مطلب یہ وقف کا نظام جو ہے یہ کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں اور کیوں اداروں کو یہ کام کرنا چاہیے؟ بقا کی جنگ سے نکل کے ہم ارتقاء کی فیز میں چلے جائیں گے. بہت سادہ بات ہے, اس وقت ہم ریئیکٹیو موڈ میں ہیں نا, ہم اس سے رسپونڈنگ موڈ میں چلے جائیں گے. اب صرف امیجن کریں کہ ہمارے مدارس, مساجد, اسلامک آرگنائزیشنز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جتنی صلاحیتیں, جتنا وقت, جتنی انرجی اور جتنا فوکس ان کا چندہ مانگنے پر اور وہ ریسورسز جنریٹ کرنے پر خرچ ہوتا ہے, اگر آپ ان سے اگلے 10 سال کی محنت کر کے فری کر دیں تو وہی ٹائم, وہی انرجی, وہی فوکس, وہی انوویشن, وہی اخلاص جب بقا سے نکل کے ارتقاء میں جائے گا تو آپ کہاں پہنچیں گے. اس کا جو ایکسپوننشل افیکٹ ہے اس کو شاید آپ کسی بھی طرح سے میجر کر سکتے ہی نہیں ہیں. بقا اور ارتقاء کے فیز کو میجر کرنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی ایک سیب کو سیبوں کے ایک بہت بڑے باغ سے کمپیئر کر رہے ہو, جس کا کمپیریزن ناممکن ہے, نہیں کیا جا سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں مطلب بہت سے ادارے, بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جن کی جو بلڈنگز ہیں بہت خوبصورت ہیں اور بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے, بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. تو ایسے میں سپوز مطلب ایک نظام قائم ہو جاتا ہے, چندے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ان کے پاس کرنے کے کیا کام ہے؟ ڈیولپمنٹ. مسجد کا یا مدرسے کا جو اصل کام ہے وہ کیا صرف وہاں پہ 5 وقت نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے؟ بس یہ ایک فرق ہے, یہ صرف ایک مقصد ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اس سے معاشرے میں خیر پھیلانا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے.
اس وقت جو مساجد کا کردار ہے، میں اگین خدا نخواستہ تنقید نہیں کر رہا، اور اگر کوئی تھوڑی بہت تنقید ہے بھی بالفرض تو اس کا مقصد اصلاح ہے اور بتانا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم یہاں جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہوتی تھی استعمال نہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اتنے بجے کھلے گی مسجد اور اتنے بجے بند ہو جائے گی مسجد۔ میں اور آپ جب چھوٹے تھے، مجھے تو یاد ہے، آئی ایم ناؤ 40 ایئرس اولڈ، جب میں 6 7 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال، 15 سال تک کا بھی تھا، تو مساجد کے بند ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، مسجد کھلی ہوتی تھی، آپ جب بھی جائیں۔ اب مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد بند ہو جائے گی مسجد۔ اس کے مسائل ہیں، اگین مسائل ہیں کہ وہ یہاں سے چوریاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی سطح نیچے کر لی نا، اب ہم نے اپنی سطح کر لی تو ہم سطحی مسائل ہی حل کر رہے ہیں، اور وہ صبح سے لے کے رات تک حل کریں گے۔ جب ہم اپنی سطح بلند کر لیں گے اور ہم اپنا سوچنے کا انداز بلند کر لیں گے تو ہمارے پاس مسائل بھی اور اسٹریٹجک لیول کے ہوں گے جو ہم حل کر رہے ہوں گے۔ تو اس پوری مصیبت سے جان چھٹ جائے گی ہماری۔ کیا کام کریں گے مسلمان؟ اگر ہم کہتے ہیں، اگر ہم اپنے اس نوشن میں سچے ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، تو نماز اور قرآن پاک کی تعلیم، کیا یہ 2 کام ہی الاسلام ہیں یا اور بھی کوئی کام ہے جو ہونے والا ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جب آپ ان کو اس مصیبت سے جان چھڑائیں گے ان کی، کہ وہ اپنے ان ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز پورا کرنے کی فکر سے جب ان کی جان چھوٹے گی تو وہ ایونچولی کوئی ڈیولپمنٹ کا، ارتقاء کا کوئی کام ہے جو کہ وہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ مطلب یہ کام کرتے ہوئے ایک ادارہ، کچھ لوگ، ایک آرگنائزیشن، وہ کیسے موٹیویٹ رہ سکتی ہے؟ 2 طریقہ کار ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اپنے کام کا کیوں واضح ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک پھٹا ہے جس کی چوڑائی 3 فٹ ہے اور اس کی لمبائی مثال کے طور پہ 20 فٹ ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ عمران صاحب اس پہ نا واک کرنی ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایک سرے سے شروع کریں گے، دوسرے سرے پہ واک کر لیں گے۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ پھٹا میں 2 اسکرائی اسکریپرز کے درمیان میں 50ویں منزل پہ رکھ دیتا ہوں، اب آپ کریں واک، تو آپ کہیں گے وجہ کیوں واک کروں بھائی میں؟ مرنے۔ تو میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کام کرتا ہوں، میں آپ کو نا 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ کہیں گے سوری، میں کہوں گا جی کوئی پروٹیکشن استعمال کرنے کی اجازت نہیں، آپ کہیں بڑی مہربانی، مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں۔ اس کا کیوں کمزور ہے؟ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں ایک بلڈنگ میں ہوں اور دوسری بلڈنگ میں میری فیملی کسی بہت بڑے نقصان کا شکار ہونے والی ہے، اگر میں چل کے نہ گیا تو کوئی اور چارہ نہیں ہے ان کو اس نقصان سے بچانے کا، اب آپ پیسے لیے بغیر بھی اس پہ واک کر لیں گے۔ کیوں؟ اگر واضح ہو جائے تو کیا اور کیسے اور کب کے بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود فگر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو مستحضر ہو جنت، اگر مستحضر ہو، میں اگر آپ سے کہوں نا، ہم سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں، میں اس کو آپ صرف سوچ لیں کہ آپ میں سے نا کسی آپ کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو شدید بخار ہو جائے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے کہ یار میں کس بچے کو بخار چاہوں گا کہ ہو جائے۔ میں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو وہ امت کا بچہ جو وہاں پہ بلک رہا ہے اور سسک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اور ہمارے پاس ویڈیوز اور تصویریں، شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں، ان بیچاروں کو قصور بھی نہیں ہے جو اس جنگ میں دھکیل دیے گئے، تو اگر وہ میرے سامنے رہے اور وہ کاز مستحضر رہے تو میرے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو جائے گا، خود بخود موٹیویشن ملے گی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کسی بھی کام کو موٹیویشن کے لیے آپ کے پاس نا ایک سسٹم ہے جو کہ امپلیمنٹڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹو ڈوز بنے ہوئے نہیں ہیں، آپ روزانہ کام، آپ کے وہ بڑا مقصد جس کا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے روزانہ کے ٹو ڈوز میں نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے ہی ٹو ڈوز کیوں نہ ہو، بہت مشکل ہے کہ آپ بڑا مقصد آپ کے ہر وقت مستحضر رہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ جنت میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ڈیلی ٹو ڈوز میں کرنے کے لیے نماز کی تلقین ہے۔ نماز ہے، پھر اس کے پیچھے وضو ہے، پھر آپ مسواک کرتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے، بار بار جب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک دن آپ بھول جائیں، 2 دن بھول جائیں، 6، 7، 10ویں نماز میں آپ کو یاد آ جائے گا کہ نہیں یار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ چند لمحے کا ہی خیال ہو۔ تو آپ کے پاس وجہ مضبوط ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کی، ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ دن بہ دن اپنے اس گول سے سٹیپ بائی سٹیپ قریب جا رہے ہوں۔ ایک اچھا کوچ، ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا استاد آپ کے سر پہ ہونا چاہیے جو آپ سے اکاؤنٹیبلٹی کرے، ہفتے میں 1 دفعہ، 2 ہفتے میں 1 دفعہ، جو بھی ایک پروسیجر ہے، کیا کام، نہیں کیا، کیوں نہیں کر سکے، کیا پریشانی تھی، اس کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے، سولوشن کیا ہے، وہ آپ کو سرکل آف کنسرن سے نکالے اور سرکل آف ایکشن میں لے آئے، آپ دوبارہ سرکل آف کنسرن میں جائیں، وہ دوبارہ سرکل آف ایکشن میں آ جائے، تاکہ ایونچولی کوئی چیز ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اور جب یہ 3 کام کریں گے، وائی مضبوط ہے، ٹو ڈوز میں چیز آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے، اور ایک اچھا مینٹور، ایک کوچ آپ کے پاس ہے، خود بخود ریزلٹس اچیو ہونا شروع ہوں گے، اور خود بخود ریزلٹس اٹ سیلف آپ کو موٹیویٹ کریں گے کنسسٹنسی کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو لاسٹ میں مطلب یہ بتا دیجیے گا کہ
مطلب ایک ادارہ ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, وہ مطلب اس اینگل پہ کام کرنا چاہتی ہے, تو کہاں سے سٹارٹ کرے, کس کو سنیں, کس کو دیکھے, کس سے بات کرے؟ کچھ ادارے ہیں, میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کچھ اداروں کا نام دے دیتا ہوں. اگر آپ پروفیشنل کوچنگ, آپ اچھا کوچ ہائر کرنا چاہتے ہیں, سید عرفان احمد میرے بہت شاندار کوچ, طاہر فاروقی بہت زبردست کوچ. اگر اداروں کی سطح پہ کام کرنا ہے, مثال کے طور پہ وجیہ الدین میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت شاندار کوچنگ کرتے ہیں. اداروں کی سطح پہ کام کرنا ہے, ٹائم لینڈرز نے اللہ جزائے خیر دے سلمان احمد بھائی کو اور یمین الدین بھائی کو بہت شاندار کام کیا ہے. اخوت کو بڑھانے میں, انڈس ہاسپٹل کو بڑھانے میں, پاکت تکافل کو کھڑا کرنے میں بڑے ادارے انہوں نے اس طرح کے بنائے, جو کہ کچھ ادارے تو ہیں جو کہ نظر آتے ہیں, اور کچھ اتنا فاؤنڈیشن ورک ہو چکا ہے کہ جس کا رزلٹ اگلے 25-30 سال میں امت کو نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا خیر کا کام ہے جو وہ کر گئے ہیں. اللہ ان کو عزتوں سے نوازے. ان سے رابطہ کر لیا جائے. ان کے ہم خیال ایک پورا گروپ ہے, اور وہ گروپ میں 2-4-40-50 لوگ نہیں ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ ان کے اس ایک ویژن میں کہ امت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور سسٹینیبل سولوشنز آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور روزانہ آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی ہے. دکھ انرجی ہے اٹ سیلف نا, کہ ہم پورے اس میں دکھ ہیں اور غمزدہ ہیں, یہ اٹ سیلف ایک انرجی ہے اگر اس کو چینلائز پراپر کر لیا جائے. تو یہ کچھ ادارے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو اسٹارٹ ود دے کوڈ بی اے ویری گڈ لیڈ, کے جن سے کام آپ شروع کر دیں. میرا نام کامران زاہد ہے, میں اپنی خدمات فراہم کرتا ہوں اپنے ادارے کے توسط سے. میں آپ کے کسی کام آ سکوں, کوئی مشورہ آپ کو دے سکوں, کنسلٹنگ, کوچنگ, ٹریننگ, کچھ بھی ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹس کافی سارے ہیں انشاءاللہ, اگر ہم مخلص ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. کامران بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. آمین. اور اللہ کرے کہ اس سے جو ہے نا کہ کوئی خیر برآمد ہو. آمین. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام.